ایسے پیسے کا اور ایسی کامیابی کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو والدین کے بنا ہو. دیکھیں ان کی ایگزسٹنس وہی بہت امپورٹنٹ ہے. انسان نے اپنے ماں باپ کو رسوا کیا وہ ہمیشہ ناکامی ہی دیکھے گا. ان کی جو ہے نا وہ بے ادبی کر رہے ہیں, تو آپ سے زیادہ کوئی بدنصیب اس دنیا کے اندر شخص نہیں ہو سکتا. اگر آپ جو ہے نا ان کی بات مان رہے ہیں تو آپ سے زیادہ بانصیب کوئی شخص ہو نہیں سکتا. جس سے اس کے والدین راضی ہیں تو اس سے اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے. ان کی قدر کا جو اندازہ جو ہے نا وہ یہاں نہیں ہوتا. جب والدین جو اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں آپ ان سے جا کر پوچھیں کہ وہ کیا چیز فیل کرتے ہیں. مطلب کو جو ہے اپنی ماں کا کھانا یاد آ رہا ہوتا ہے, وہ بتائی ہوئی بات یاد آ رہی ہوتی ہے, کس طریقے سے سمجھایا تھا, میرا مسئلہ ایسے حل ہو گیا تھا. دیکھیں ماں باپ جو ہے نا وہ گھر کی رونق ہے. گھر کی رونق گھر کے اندر نہیں ہوتی ہے نا تو گھر پورا ویران ہو جاتا ہے. پہلے تو ہم آپ کو پیرنٹس کی اہمیت بتاتے ہیں. صحیح ہے. جو مائیں ہوتی ہیں ان کے پاؤں تلے جنت ہوتی ہے. اسی طریقے سے جو ہے نا دیکھیں باپ کی جو رضا ہوتی ہے وہی اللہ کی رضا ہوتی ہے. ایسا کون سا رشتہ ہے مجھے آپ بتائیں دنیا میں جو آپ دنیا میں آپ کا تھاٹ بھی نہیں آیا ہے, تھاٹ آنے سے پہلے آپ کی پلاننگ چل رہی ہے کہ میرے بچے ہوں گے تو میں اپنے بچے کو یہ بناؤں گا, میں اپنے بچے کے ساتھ ایسا کروں گا, میں اپنے بچے کے ساتھ ویسا کروں گا. والدین جو ہے نا ان کی جو باتیں ہیں نا ان کو رد نہیں کرنا چاہیے. آپ اپنی والدین کی باتوں پہ اوف بھی نہ کریں. والدین کا اتنا بڑا رتبہ ہے اور ہم جو ہے نا پوری زندگی اگر ان کی خدمت کے اندر گزار دیں تب بھی اپنے والدین کا جو ہے نا وہ حق ادا نہیں کر سکتے. جیسے ہی بڑے ہوتے ہیں کمانے لگتے ہیں, شادیاں ہو جاتی ہیں, ماں باپ کو بولتے ہیں بھائی آپ اپنا دیکھ لیں, ہم سے نہیں ہوتا. وہی ماں باپ ہیں جب رات کو آپ نہ جاگا کرتے تھے, رویا کرتے تھے, آپ تو یہ بھی نہیں بتا سکتے تھے کہ آپ کے پیٹ میں درد ہے, آپ کو بھوک لگی ہے, اپنی پوری راتیں خراب کرتے تھے کہ بھائی ہمارے بچے کی جو ہے وہ تکلیف ہے, تو اس کے اسکول کے جانے کی ٹینشن, اسکول کے آنے کی ٹینشن, اس کی فیس کی ٹینشن, وہ کیا کھائے گا کیا پیے گا, وہ بڑا ہو جاتا ہے کون سے کالج میں جائے گا, کون سی یونیورسٹی میں جائے گا, کس طریقے سے آئے گا جائے گا, کس طریقے سے پڑھے گا, اس کی ہر چیز کا خیال رکھنا. اور پھر جب وہ جاب پہ لگتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ کب آفس آئے گا انتظار کر رہے ہوتے ہیں, فون کر رہے ہوتے ہیں بھائی کب گھر آؤ گے, جلدی نکل آؤ, یہ ہو جائے. اور جب اس کا تھوڑا سا دماغ خراب ہوتا ہے ایک بیٹے کا یا ایک بیٹی کا, آپ کسی کی بھی مثال لے لیں, پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے والدین کی جو ہے وہ نافرمانی کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ والدین کا دل دکھتا ہے. نافرمانی تو کرتے ہی کرتے ہیں. ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ کے آ جاتے ہیں. والدین کے لیے تو کل سرمایہ ان کی اولاد ہی ہوتی ہے سر. ایسے ہی ماں باپ کی عمر 60 سال 65 سال 55 سال, اس عمر میں سمجھانا شروع کرتے ہیں کہ ابو آپ یہ چیز غلط کر رہے ہو, ہمارے بچوں سے ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے, آپ کو ہمارے بچوں کے ساتھ ایسا کرنا چاہیے, آپ کو ہماری بیگم کے ساتھ ایسا کرنا چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا انتقال ہو گیا تو اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ موسیٰ اب ذرا دیکھ کے چلنا, اب تیرے لیے ہاتھ اٹھانے والی تیری ماں نہیں رہی. نا ہمارا دین بتاتا ہے کہ بھائی والدین کا کیا رتبہ ہے اور ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں, ہم ڈس اوبے کر رہے ہوتے ہیں. السلام علیکم, میرا نام ہے خرم زاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں خرم زاہد بیہائنڈ دا سینس. تو ہم نے کیا ہوا ہے سستا پوڈ کاسٹ شروع اور میرے ساتھ موجود ہیں اسد نوابزادہ. اسد بھائی سب کو سلام کریں. وعلیکم السلام. یار اسد بھائی سب کو سلام کرنے ہوگا یار. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ لوگ, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید ہے انشاءاللہ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. آپ مجھے بتائیں کہ آج کس ٹاپک کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں. آج کا ہمارا ٹاپک لنک کرتا ہے والدین سے. اچھا, تو کیا نام ہے ٹاپک کا؟ ٹاپک کا نام ہے ڈو ناٹ ڈس اوبے یور پیرنٹس. اوہ مطلب یار یہ تو بہت سیریس ٹاپک ہے. مطلب لوگ جو ہیں وہ اپنے پیرنٹس کی جو ہے نا وہ بات نہیں مان رہے ہوتے ہیں, ایسے ہی کہنا چاہ رہے ہیں؟ ایسے ہی ہے. تو یار یہ کون لوگ ہوتے ہیں, کیوں کرتے ہیں, کیا معاملہ ہوتا ہے, اس سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ خرم بھائی پہلے تو ہم آپ کو پیرنٹس کی اہمیت بتاتے ہیں. ٹھیک ہے, پیرنٹس ہوتے کیا ہیں, ان کی اہمیت کیا ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں جو مائیں ہوتی ہیں ان کے پاؤں تلے جنت ہوتی ہیں. اور اسی طریقے سے جو ہے نا دیکھیں باپ کی جو رضا ہوتی ہے وہی اللہ کی رضا ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. تو خیر اور کوئی وضاحت کرنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں خرم بھائی جب آپ اس دنیا میں آتے بھی نہیں ہیں, ٹھیک ہے, ظاہر سی بات ہے ماں باپ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو سب سے امپورٹنٹ جو خوشی ہوتی ہے وہ اولاد کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, مطلب ان کی شادی سب سے امپورٹنٹ چیز ان کی شادی کی خوشی ہوتی ہے. جب ان کی شادی ہوتی ہے اس کے بعد جو ان کی سب سے امپورٹنٹ خوشی کیا ہوتی ہے کہ ہماری اولاد ہوگی تو ہم اولاد کے ساتھ یہ کریں گے, ٹھیک ہے, ان کو یہ بنائیں گے. مطلب آپ کے آنے سے پہلے ہی جو ہے وہ آپ کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں. مطلب ایسا کون سا رشتہ ہے مجھے آپ بتائیں دنیا میں جو آپ دنیا میں آپ کا تھاٹ بھی نہیں آیا ہے. ایک ہوتا ہے نا تھاٹ بھی نہیں آیا ہے, تھاٹ آنے سے پہلے آپ کی پلاننگ چل رہی ہے کہ میرے بچے ہوں گے تو میں اپنے بچے کو یہ بناؤں گا, میں اپنے بچے کے ساتھ ایسا کروں گا, میں اپنے بچے کے ساتھ ویسا کروں گا. ٹھیک ہے, مطلب آپ اہمیت سمجھیں کہ ماں باپ جو ہیں آپ کے آنے سے پہلے ہی آپ کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں. تو جب آپ دنیا میں آتے ہیں تو آپ کے ساتھ وہ کیا کیا نہیں کرتے, آپ کے لیے وہ کیا کیا نہیں کرتے. ٹھیک ہے, ایک باپ جو ہے صحیح ہے وہ دھوپ میں جلتا ہے, اڑتا ہے, اپنی جوانی خراب کرتا ہے, جوتے گھستا ہے, لوگوں کی باتیں سنتا ہے, کیا کیا لوگ نہیں بولتے دنیا میں. کس لیے؟
اپنی اولاد کے لیے. ہاں تو دیکھیں ماں بھی جو ہے نا وہ جو ہے اپنے بچوں کے لیے نا اتنا خیال کر رہی ہوتی ہے کہ بھائی وہ خود بھوکے پیٹ سو جائے گی لیکن اپنی اولاد کو جو ہے نا وہ پراپر کھانا کھلائے گی. اسی طریقے سے ہوتا ہے نا اپنی پلیٹ سے ایک بوٹی بھی ہوگی نا وہ بھی اپنی اولاد کو دے دیتے ہیں. تو والدین جو ہوتے ہیں ان کی امپورٹنس بہت ہے نا, ان کی جو باتیں ہیں نا ان کو رد نہیں کرنا چاہیے. آپ اپنی والدین کی باتوں پہ اوف بھی نہ کریں, مطلب والدین کا اتنا بڑا رتبہ ہے اور ہم جو ہے نا پوری زندگی اگر ان کی خدمت کے اندر گزار دیں تب بھی اپنے والدین کا جو ہے نا وہ حق ادا نہیں کر سکتے. ایسا ہی ہے اسد بھائی, ایسا ہی ہے. تو خیر خرم بھائی ہوتا کیا ہے کہ جب تک بچہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, تو اوبیسلی سپورٹ ماں باپ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, فائنینشلی بھی مورلی بھی ہر طریقے سے. جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, بولتا ہے بھائی میں تو انڈیپینڈنٹ ہوں, مجھے اپنے فیصلے لینے کا پورا حق ہے, آپ کو ہے, اس میں ماں باپ کی رضامندی بھی شامل ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ ماں باپ کی رضامندی نہیں ہوتی, ضد ود کر کے ماں باپ پھر بھی مان جاتے ہیں, سب چیزیں کر لیتے ہیں ماں باپ کہ میرا بچہ جو ہے خوش رہے, جیسا بھی رہے, جہاں بھی رہے خوش رہے, ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ رہے, کہیں بھی رہے خوش رہے. دیکھیں وہ اپنے جو جگر کا ٹکڑا ہوتا ہے وہ بھی وہ بولتے ہیں نہیں میرا بیٹا اگر ہمارے ساتھ خوش نہیں ہے تو چلے جائیں آپ, ٹھیک ہے, اپنے معاملات آپ کر لو مگر بیٹا خوش رہو, ہمیں تمہیں خوش دیکھنا ہے. اب اولادیں کیا کرتی ہیں, جیسے ہی بڑے ہوتے ہیں کمانے لگتے ہیں, شادیاں ہو جاتی ہیں, ماں باپ کو بولتے ہیں بھائی آپ اپنا دیکھ لیں, ہم سے نہیں ہوتا. یار یہ بڑے افسوس کی بات ہے, مطلب یہ وہی ماں باپ ہیں جب رات کو آپ نا جاگا کرتے تھے, رویا کرتے تھے, آپ تو یہ بھی نہیں بتا سکتے تھے کہ آپ کے پیٹ میں درد ہے, آپ کو بھوک لگی ہے, آپ کو کیا مسئلہ ہے, اور وہ اپنی پوری راتیں خراب کرتے تھے کہ بھائی ہمارے بچے کی جو ہے وہ تکلیف ہے, مطلب وہ رو رہا ہے, کسی طریقے سے اس کو سکون مل جائے, اس کو یہ دوائی پلا دیں, اس کے پیٹ میں گیسز ہو رہی ہوں گی, اس کو ڈکار دلا دیں. مطلب یہ تو بچپن کی بات کر رہا ہوں, اور پھر جب بڑا ہوتا ہے تو اس کے اسکول کے جانے کی ٹینشن, اسکول کے آنے کی ٹینشن, اس کی فیس کی ٹینشن, وہ کیا کھائے گا, کیا پیے گا, کیسے بڑا ہوگا, کیا معاملہ کرے گا, ساری وہ ٹینشنز. پھر جب وہ بڑا ہو جاتا ہے کون سے کالج میں جائے گا, کون سی یونیورسٹی میں جائے گا, کس طریقے سے آئے گا جائے گا, کس طریقے سے پڑھے گا, اس کی ہر چیز کا خیال رکھنا. اور پھر جب وہ جاب پہ لگتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ کب آفس آئے گا انتظار کر رہے ہوتے ہیں, فون کر رہے ہوتے ہیں بھائی کب گھر آؤ گے, جلدی نکل آؤ, یہ ہو جائے. اور جب اس کا تھوڑا سا دماغ خراب ہوتا ہے ایک بیٹے کا یا ایک بیٹی کا, آپ کسی کی بھی مثال لے لیں, پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے والدین کی جو ہے وہ نافرمانی کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ والدین کا دل دکھتا ہے بھائی. ایسے ہی ہے. خیر خرم بھائی نافرمانی تو کرتے ہی کرتے ہیں, ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ کے آ جاتے ہیں. بڑی مطلب دکھ اور تکلیف کی بات ہے یار. مطلب ان لوگوں کو جس وقت اپنی اولاد کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس وقت جا کر اپنے والدین کو جو ہے وہ اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ دیتے ہیں. بھائی والدین کے لیے تو کل سرمایہ ان کی اولاد ہی ہوتی ہے سر. مطلب انہوں نے پوری زندگی ان کے اوپر انویسٹ کیا ہوتا ہے, اپنی ساری خوشیاں جو ہے وہ قربان کر دیتے ہیں اپنی اولاد کے لیے, اور اولاد کیا کرتی ہے بعد میں, اولڈ ایج ہوم چھوڑ دیتی ہے. اچھا خرم بھائی بات ساری یہ ہوتی ہے کہ جو بچے ہیں وہ ماں باپ کو, اب جیسے ماں باپ کی عمر 60 سال 65 سال 55 سال, اس عمر میں سمجھانا شروع کرتے ہیں کہ ابو آپ یہ چیز غلط کر رہے ہو, آپ کو ہماری بیوی سے ہمارے بچوں سے ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے, آپ کو ہمارے بچوں کے ساتھ ایسا کرنا چاہیے, آپ کو ہماری بیگم کے ساتھ ایسا کرنا چاہیے. مطلب زبردستی ان سے وہ چیزیں کروا رہے ہوتے ہیں جو ان کی نیچر میں نہیں ہیں. مطلب دیکھیں آپ اپنے ماں باپ کو سمجھانے کے حقدار ہیں, مطلب ان سے زبردستی یہ چیز کروانے کی حقدار نہیں ہے. زبردستی کی عزت کروانا, زبردستی کی وہ چیز کروانا, زبردستی کی وہ کام کروانا جو وہ انہوں نے زندگی میں نہیں کبھی کرے ہوں گے. مطلب ہر بچہ یہ بولتا ہے کہ میرے ماں باپ کا جو سر ہے نا ہمیشہ بلند رہے, جھکے نہیں کسی کے سامنے. اور جب اولاد ہی اپنے ماں باپ کا سر جھکا رہی ہوتی ہے گھر کے اندر تو سوچیں وہ ماں باپ پہ کیا بیت رہی ہوگی. مطلب یار بڑی خطرناک بات ہے. دیکھیں ایک بہت اچھی مثال ہے نا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا انتقال ہو گیا تو اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ موسیٰ اب ذرا دیکھ کے چلنا, اب تیرے لیے ہاتھ اٹھانے والی تیری ماں نہیں رہی. مطلب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ہے نا وہ ان کے لیے دعا کرتی تھی کہ اللہ موسیٰ کی حفاظت فرمانا. تو جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی تو اللہ پاک نے اس طریقے کی بات کی. تو یہ امپورٹنس ہے بھائی ماں باپ کی. اور دیکھیں نا ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مفہوم ہے کبھی بیشی اللہ معاف فرمائے, کہ اگر میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور میری والدہ جو ہے نا مجھے آواز دیتی بیٹا محمد, اور میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا تو میں نیت توڑ دیتا اور کہتا جی امی جان. تو مطلب
یار اتنی امپورٹنس ہمارا دین بتاتا ہے کہ والدین کا کیا رتبہ ہے، اور ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، ہم ڈس اوبے کر رہے ہوتے ہیں۔ خرم بھائی دیکھیں، ہر گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہر گھر میں جو ہیں وہ تل کلامیاں ہوتی ہیں۔ جب آپ بڑے ہوتے ہو ظاہر سی بات ہے آپ کے اوپینینز ہوتے ہیں، آپ شروع سے ظاہر سی بات ہے ماں باپ کے اوپینین سے چل رہے ہوتے ہو، جب آپ کا اپنا مائنڈ بنتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کے اپنے اوپینینز ہوتے ہیں۔ دیکھیں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو ہیں ان سے لڑیں جھگڑیں، ٹھیک ہے، ان کو سنائیں، ان سے بحث بازی کریں۔ دیکھیں رسپیکٹ ہمیشہ ماں باپ کی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کہ آپ کو ان کو سمجھانے کے، ان سے بات کرنے کے طریقہ کار کیا ہوئے، جو آپ بہت غصے سے کہتے ہیں نا، آپ بڑے پولائٹ طریقے سے بھی ان سے بات کر سکتے ہیں۔ ہاں مطلب یار دیکھیں نا کہ والدین کی قدر کا جو اندازہ جو ہے نا وہ یہاں نہیں ہوتا۔ جب والدین جو اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، آپ ان سے جا کر پوچھیں کہ وہ کیا چیز فیل کرتے ہیں۔ مطلب ان کو جو ہے اپنی ماں کا کھانا یاد آ رہا ہوتا ہے، باپ کی وہ بتائی ہوئی بات یاد آ رہی ہوتی ہے۔ مطلب میرے والد نے مجھے اس طریقے سے سمجھایا تھا، میرا مسئلہ ایسے حل ہو گیا تھا۔ مطلب یار جن لوگوں کے والدین ابھی حیات ہیں، کوشش کریں کہ ان کا احترام کرنا سیکھیں، ان کی بات ماننا سیکھیں۔ آپ اس چیز پہ ان کو نہیں تول سکتے۔ دیکھیں ظاہر سی بات ہے، بڑھتی ہوئی عمر ہے، جب ان کی عمر جو ہے نا وہ ایک لمٹ کراس کر جاتی ہے تو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ظاہر سی بات ہے وہ تھوڑی بہت جو ہے نا وہ کم ہو رہی ہوتی ہے۔ اور آپ کہتے ہیں یار آپ نے یہ کیا بات کر دی بچوں والی، تو اس طریقے سے بھی کرنا غلط ہے بھائی۔ آپ بھی سمجھیں جب آپ بھی چھوٹے تھے تو آپ کی کیسے بچوں والی باتوں کے اوپر جو ہے نا وہ اگنور کر دیا کرتے تھے، اور اب کیا ہو رہا ہے کہ اگر انہوں نے کوئی بات کر دی تو چیخنا چلانا شروع ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ دیکھیں ماں باپ جو ہے نا وہ گھر کی رونق ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب گھر کی رونق گھر کے اندر نہیں ہوتی ہے نا تو گھر پورا ویران ہو جاتا ہے۔ دیکھیں آپ جو ہیں جو بڑے بڑے کام کرتے ہیں، آپ کو اچھی جاب مل گئی، ٹھیک ہے، کاروبار میں کامیابی مل گئی، اس کے پیچھے کیا ریزنز ہوتے ہیں، وہ کیسے ملی؟ وہ ماں باپ کی دعاؤں سے ملی۔ جب تک ماں باپ کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں آپ ہمیشہ کامیاب ہوں گے، اور جس بندے نے ماں باپ کو رسوا کیا وہ ہمیشہ ناکامی ہی دیکھے گا۔ تو خیر اسد بھائی مجھے یہ بتائیں کہ اس کے حوالے سے کوئی سولوشن ہے؟ سولوشن یہی ہے، دیکھیں ماں باپ کی رسپیکٹ کرا کریں، ٹھیک ہے، ماں باپ کی رسپیکٹ کرنا نہ چھوڑیں، ٹھیک ہے۔ اگر وہ آپ کو فائنینشلی سپورٹ نہیں کر پا رہے یا مورلی سپورٹ نہیں کر پا رہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کسی کام کے نہیں ہیں۔ دیکھیں ان کی ایگزسٹنس وہی بہت امپورٹنٹ ہے۔ جب وہ زندگی میں ہیں، دنیا میں ہیں، تو آپ کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ جس دن وہ چلے جائیں گے تب آپ کو ان کی کمی کا احساس ہوگا۔ اسد بھائی کوئی میسیج دینا چاہیں گے آپ؟ میسیج یہی ہے، دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ جب بچہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے نصیب سے ہمیں پیسے ملتے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا کہ اولاد آتی ہے تو اپنا نصیب لے کے آتی ہے، تو اسی طریقے سے اگر ماں باپ آپ کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کا نصیب بھی آپ کو مل رہا ہے۔ ہاں تو کہنے کا مقصد صرف اتنا سا ہے کہ اگر آپ کے بوڑھے والدین ہیں اور آپ ان کی جو ہے نا وہ بے ادبی کر رہے ہیں تو آپ سے زیادہ کوئی بد نصیب اس دنیا کے اندر شخص نہیں ہو سکتا، اور اگر آپ جو ہے نا ان کی بات مان رہے ہیں تو آپ سے زیادہ با نصیب کوئی شخص ہو نہیں سکتا۔ دیکھیں کوشش یہ کریں کہ آپ کی وجہ سے بلا وجہ پریشان نہ ہو جائیں، کوشش یہ کریں کہ ان کو سکون پہنچائیں، ان کی خدمت کریں، ان کا وہ کام کریں جو ان کی زبان سے نکلے نا، اور آپ پورا کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں ایسے پیسے کا، ایسی کامیابی کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو والدین کے بنا ہو، اور جس سے اس کے والدین راضی ہیں تو اس سے اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے۔ تو امید ہے کہ جو میسیج دینا چاہ رہے تھے وہ کنوے ہو گیا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔